السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں کچھ سرزمینیں صرف ملک نہیں ہوتی، وہ تاریخ کا میدان، غیرت کا نشان اور ہمت کا پہاڑ ہوتی ہیں۔ جہاں موسم بدلتے ہیں، حکمران بدلتے ہیں، لیکن قوم کی روح نہ کبھی تھکی ہے نہ جھکی ہے۔ ایسی ایک سرزمین ہے افغانستان۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جس ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانستان۔ وہی افغانستان جس نے تاریخ کے ہر دور میں عظیم سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، جس قوم نے اپنی سرزمین پر کسی کو طویل عرصے تک نہیں ٹکنے دیا، جسے دنیا سلطنتوں کا قبرستان کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یہ ملک صرف جنگ کا میدان نہیں، یہ ثقافت، تاریخ، قدرت اور حوصلے کا مرکز بھی ہے۔ افغانستان کا مکمل سرکاری نام ہے اسلامی امارات افغانستان۔ یہ ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اس کے ارد گرد سب خشکی ہے، کوئی سمندر نہیں لگتا۔ 2025 کے اندازوں کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 4 کروڑ 71 لاکھ ہو چکی ہے، جبکہ رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا بھر میں اسے 41ویں نمبر پر رکھتا ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہیں مشرق اور جنوب میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان، اور مشرقی گوشے پر ایک نہایت اہم 76 کلومیٹر کی سرحد چین سے بھی ملتی ہے۔ جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی افغانستان، اس کا دارالحکومت ہے کابل۔ کابل صرف ایک شہر نہیں، یہ افغان قوم کا دل ہے۔ یہاں کی سڑکیں، عمارتیں، پہاڑ اور لوگ، سب کچھ افغانستان کی تاریخ اور حال کو بیان کرتے ہیں۔ کابل نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے، بلکہ سیاسی، تعلیمی، ثقافتی اور تجارتی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔ افغانستان کے 2 بڑے اور اہم شہر ہیں: قندھار، طالبان تحریک کی جنم بھومی، ہرات، ایران سے جڑا ہوا تاریخی شہر، مزار شریف جسے حضرت علی کی نسبت سے عزت دی جاتی ہے، جلال آباد، خوبصورتی اور تجارت کا مرکز، بدخشاں، قدرتی معدنیات اور پہاڑوں کی سرزمین۔ افغانستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہیں، تقریباً 99%، جن میں 85% سنی اور 15% شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی 2 بڑی زبانیں ہیں، پشتو اور دری، اور زیادہ تر افغان بیک وقت دونوں زبانیں سمجھتے اور بولتے ہیں۔ افغان کی کرنسی کا نام افغانی ہے۔ 2025 کے مطابق ایک افغانی روپے تقریباً 3.52 پاکستانی روپے اور ایک افغانی 1.02 انڈین روپے کا بنتا ہے۔ معاشی لحاظ سے یہ ملک کافی مشکلات کا شکار رہا ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 80% زائد آبادی زراعت سے جڑی ہوئی ہے، جبکہ قالین، بافی، معدنیات اور خشک میوہ جات اس ملک کی پہچان ہے۔ افغانستان کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں سکندر اعظم، چنگیز خان، مغل، برطانیہ، روس اور امریکہ سب نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ قوم ایسی ہے جو نہ جھکی، نہ رکی، نہ بکی۔ اسی لیے دنیا اسے کہتی ہے سلطنتوں کا قبرستان۔ اب بات کرتے ہیں اس عظیم منصوبے کی جو افغانستان کے لیے ایک نیا دور لے کر آ رہا ہے۔ افغانستان ایک 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی مصنوعی نہر بنا رہا ہے۔ اس کا آغاز مارچ 2022 میں ہوا، اور اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلا تو 2025 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ نہر اجبر دریا سے نکالی جا رہی ہے، جو اس کے ذریعے 55 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ افغانستان کی پیداوار میں گندم کی برآمدات شامل ہو جائیں گی، اور یوں یہ ملک زرعی طاقت بننے کے راستے پر آ جائے گا، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، بغیر کسی بیرونی مشینری کے۔ ادھر ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ چین جو پہلے پاکستان کے ساتھ سی پیک پر انحصار کر رہا تھا،
اب وہ افغانستان سے ایک نیا تجارتی راستہ نکال رہا ہے جسے گووان کاریڈور کہا جاتا ہے۔ یہ سڑکیں افغانستان کے شمالی پہاڑی علاقے سے گزر کر ایران کے چابہار بندرگاہ تک جائیں گی اور پھر وہاں سے یورپ تک چینی تجارت پہنچے گی۔ اس منصوبے سے افغانستان کو کئی فائدے ہوں گے: یورپی منڈیوں تک رسائی، چینی سرمایہ کاری، اپنی فصلوں خاص طور پر خشک میوہ کی برآمد۔ کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کی زمین میں $3 ٹریلین سے زیادہ مالیت کے معدنی ذخائر چھپے ہوئے ہیں؟ یہاں لیتھیم، تانبا، کوئلہ، سونا، زمرد، یورینیم جیسے کئی قیمتی ذخائر موجود ہیں جو مستقبل میں اسے عالمی معیشت کا اہم کھلاڑی بنا سکتے ہیں۔ طالبان حکومت میں کچھ سخت پابندیاں ہیں۔ 6ٹھی جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم بند، سینما، موسیقی اور تفریح پر پابندی، خواتین کی عوامی مقامات پر محدود رسائی۔ لیکن ساتھ ہی افغان عوام کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ اب لوگ ترقی، تعلیم اور خود انحصاری کی بات کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل آگے بڑھنے کا عزم رکھتی ہے۔ دوستو، افغانستان صرف جنگوں کی زمین نہیں، یہ حوصلے، ثقافت، قدرت اور غیرت کا نشان ہے۔ آج اگر یہ نہر، یہ کاریڈور اور یہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں تو افغانستان کل کا مضبوط ترین ملک بن کر ابھر سکتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔